السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتی ہیں کہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں وہ بہت سے اہم کام بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بھی بہت سی باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے، سیو بھی رکھیے اپنے پاس، اور آگے بھی بھیجیے تاکہ جن لوگوں کے دل اور دماغ میں کنفیوژن ہے وہ اس کنفیوژن سے باہر نکلیں اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کو سیکھنے والے بنیں۔ میں ایک ایک کر کے ان چیزوں کا ذکر کروں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ اس کام کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کام کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان باتوں کو جن باتوں کے کرنے سے یا جن کاموں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، خون ٹیسٹ کرانا۔ اکثر و بیشتر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک میں خون ٹیسٹ کرانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ شاید ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انجیکشن لگوانا۔ کچھ لوگ جن کو کچھ بیماری ہوتی ہے یا خدا نہ کرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ انجیکشن لگانے کے محتاج ہوتے ہیں، اور ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو انجیکشن لگائیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید انجیکشن کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، آنکھ میں دوا ڈالنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کو کوئی آنکھ کی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا مسئلہ، کسی کے کان میں درد ہو جاتا ہے اور وہ کان میں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن وہ ڈرتا اور گھبراتا ہے کہ کان میں اگر میں نے کوئی دوا ڈال لی یا قطرہ ڈال لیا یا ڈراپ ڈال لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، احتلام، نائٹ فال۔ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو احتلام ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نائٹ فال مجھے ہو گیا ہے تو اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، یا دوپہر میں وہ سوئے اور ان کو یہ شکایت ہو گئی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ روزہ احتلام سے نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے رات میں ہو، رات میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، دن میں بھی اگر احتلام ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز ہے ہجامہ۔ ہجامہ کپنگ کو کہتے ہیں، یعنی ایک خاص طریقے کا علاج بھی ہے اور سنت بھی ہے، یعنی کپ لگائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان کے جسم سے فاسد مادہ اور خون نکالا جاتا ہے۔ کیا ہجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، خود بخود اگر آدمی کو الٹی ہو جائے یعنی قے ہو جائے تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خود بخود الٹی ہو گئی، منہ بھر کے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، کوئی جسم پر کریم وغیرہ لگانا، کوئی اوپر سے علاج وغیرہ تھیراپی لینا، یعنی علاج کے لیے کوئی آپ کریم لگا رہے ہیں یا کوئی اور بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلی چیز، شوگر کے مریضوں کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انسولین کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسولین نہیں لگائیں گے تو ان کی شوگر بڑھ جائے گی اور وہ اس سے تکلیف میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسولین کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، انسولین کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں ہیں جو رمضان میں بھی ماشاءاللہ میک اپ نہیں چھوڑتی ہیں اور میک اپ خوب کرتی ہیں، تو وہ میک اپ میں لپسٹک کا استعمال کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کے میاں بھی کہتے ہوں کہ بھئی لپسٹک آپ استعمال کر لیے، آپ لپسٹک میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، عورتیں یہ مانتی ہیں یا ان کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلی چیز ہے سرما لگانا۔ آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر لوگ سوتے وقت لگاتے ہیں، کچھ لوگ دن میں لگاتے ہیں، کاجل کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا سرما لگانے سے
روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ باتیں موٹی موٹی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو اکثر و بیشتر کامن ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ 2-3 باتیں وہ میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر کوئی آدمی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو ناک کا تعلق براہ راست حلق سے ہوتا ہے، تو ناک میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، حیض، یعنی اگر کوئی عورت روزہ رکھتی ہے اور روزے کے درمیان اس کو مینسز آ جاتے ہیں، وہ جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے، تو یہ بات سمجھ لیے کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے حقنہ، یعنی جس کو انیما کہا جاتا ہے، انیمیا کہا جاتا ہے، اگر یہ کوئی آدمی کروائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سٹا لگانے سے، یعنی سگریٹ پینے سے اور تمباکو کھانے، ظاہر سی بات ہے سگریٹ جب آدمی پیتا ہے تو اس کا دھواں حلق کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سگریٹ پینے سے بچیں اور احتیاط کریں، ظاہر سی بات ہے یہ ایک نقصان دہ چیز بھی ہے، اور روزے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ہارمفل اس معنی کر ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے انہیلر اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سلسلے کے اور مسائل آئیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ویڈیو بنا کر آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو سلامتی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سنت کے مطابق پورا کروا دے، اور اس رمضان کی قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرما کر اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔